بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت خوفناک کہانی آصف ایپیسوڈ 13 بائے ایم راحت۔ فائر ہوا اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اندازہ بالکل درست تھا، ٹٹو سب سے پیچھے چلا رہا تھا۔ پھر پہلا ٹرن پورا ہوا، جہاں پناہ نامی ایک گھوڑا جو گہرے سیاہ رنگ کا تھا سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کہاں سے ٹٹو نے زور پکڑا اور اس کے بعد وہ آن کی آن میں تمام گھوڑوں کو کراس کرتا ہوا جہاں پناہ تک جا پہنچا، اور حکمت کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ پھر دوسرے ٹرن پر آنے کے بعد شاہ سلم نے جہاں پناہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اس طرح آگے بڑھتا چلا آیا جیسے باقی گھوڑے دوڑ ہی نہ رہے ہو۔ اس کے بعد جو حکمت نے چیخنا شروع کیا تو میں اس کی شکل دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کے منہ سے تھوک نکل رہا تھا اور وہ شاٹ سلم چیخ رہا تھا۔ اتنے فاصلے سے شاٹ سلم دوڑا اور اتنے فاصلے سے جیتا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جہاں پناہ ہی تھا، اس کے بعد بقیہ گھوڑے تھے۔ حکمت نے دوڑ کر مجھے گود میں اٹھایا اور ناچنے لگا۔ کچھ اور لوگ ناچ رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کس حساب میں اس گھوڑے پر پیسہ لگا دیا تھا۔ کافی نوٹ ہمارے پاس آ گئے اور حکمت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، اب تیسری ریس کے بارے میں بتاؤ۔ میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، بعد میں بتاؤں گا۔ یار تم سچ بتاؤ، تم تو مجھے بہت ماہر کھلاڑی معلوم ہوتے ہو۔ سچ یا جھوٹ کی بات مت کرو حکمت، بس کھیلتے رہو۔ تیسری ریس میں بھی میں نے مونگا کو ایک گھوڑے کے بدن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، یہ اشارہ ہوتا تھا۔ دوسرا گھوڑا بھی جیتا۔ اس کے بعد 5 ریسوں میں سے 4 ریس ہم نے جیتے اور ہمارے نوٹوں کی گڑیاں جمع ہو گئی۔ حکمت پر تو غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہم نے نوٹوں کو اپنے لباس میں چھپایا اور حکمت کہنے لگا، یار احتیاط سے چلنا، کہیں راستے میں قتل نہ کر دیے جائے۔ بہرحال ریس کے اختتام کے بعد ہم وہاں سے واپس پلٹے۔ حکمت کے پاؤں زمین پر سیدھے نہیں پڑ رہے تھے، لیکن میری بھی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ نہ جانے کس طرح گھر پہنچے اور حکمت نوٹوں کے اس انبار کو چھپانے کے لیے بیکل ہو گیا۔ رات کا کھانا گھر پر ہی کھایا گیا۔ حکمت کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، نہ جانے کیا اول فول بک رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھال لیا، لیکن رات کو جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے اسے نوٹوں کے پاس بیٹھ کر جاگتے ہوئے پایا اور مجھے ہنسی آنے لگی۔ مونگا نے کام تو دکھا دیا تھا، اب آگے دیکھنا تھا کہ کیا ہوگا۔ بس اس کے بعد ہماری تقدیر کے ستارے بدلنے لگے۔ تاش کھیلتے تو دولت ہماری طرف سرکتی رہتی، ریس کھیلنے جاتے تو نوٹوں کے انبار لے کر آتے۔ حکمت میرے ساتھ اب وہ میرا غلام بن کر رہ گیا تھا، نہ جانے کیا کہتا رہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کوئی بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں اور میری روحانی قوتیں کام کرتی ہے۔ تقریباً 24 دن ہو گئے تھے مجھے حکمت کے ساتھ رہتے ہوئے، اور اس دوران حکمت کے اور میرے پاس لاکھوں روپے آ گئے تھے۔ تب ہم نے یہ طے کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کی جگہ رہائش کے لیے تلاش کرنی چاہیے۔ حکمت بھی اس بات سے متفق ہو گیا تھا۔ پھر جب دولت ہاتھ میں ہو تو دنیا کا کون سا کام آسان نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ ہم نے ایک خوبصورت سا بنگلہ خرید لیا۔ حکمت کی تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ میرے پاؤں چومتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ کون سی نیک گھڑی تھی جب میرا اور اس کا سامنا ہوا۔ اس کے دل میں بہت سے آرزوئے تھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ مجموعی طور پر ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب جیب تراشی بالکل نہ کرے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس دن غالباً پہلی تاریخ تھی جب حکمت نے کہا، کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے؟ نہیں، کیوں خیریت؟ وہ مرشد کے پاس چلنا ہے، اس نے کہا، اور میں حیرت سے اس کی صورت تکنے لگا۔ حکمت بولا، مرشد سے ملو گے تب میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہرحال میں اس کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا تھا، البتہ بازار سے اس نے جو خریداری کی اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ گھر کا پورا راشن تھا، آٹا، نمک، دال، شکر، غرض ہر وہ چیز جو کسی کے کام آ سکتی تھی اس نے ایک محسوس مقدار میں ساتھ لی تھی اور اس کے بعد مجھے لے کر چل پڑا تھا۔ میں خاموش ہی تھا، لیکن دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھے یہ مرشد کیا چیز ہے۔ ساز و سامان سے لدی بندی ٹیکسی احمد پور کے ایک نواحی علاقے میں ایک ایسے چھوٹے سے مکان کے سامنے جا کر رکی جو مسجد کے برابر بنا ہوا تھا۔ غالباً مسجد ہی کی زمین کا ایک حصہ تھا۔
جسے خود مکان کی شکل میں بنا لیا گیا تھا۔ حکمت نے نیچے اتر کر سامان اتارنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کون تھا جسے حکمت مرشد کے نام سے پکارتا تھا۔ پھر حکمت نے سارا سامان اتارنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور اس کے بعد مکان کے دروازے کی زنجیر بجائی۔ دروازہ ایک خوبصورت سی لڑکی نے کھولا، دبلے پتلے بدن کی مالک، اتنا شفاف چہرہ کہ اگر پانی کی بوندیں بھی پڑ جائے تو چمک اٹھے، لمبی پلکیں، ستوا ناک، قدرتی طور پر سرخ لب، حسن و جمال کی صورت تھی وہ، معمولی سے لباس میں ملبوس، کالے بال سفید چہرے پر گٹھاؤ کی مانند منڈے ہوئے تھے لیکن بے ترتیب۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کے 2 دانت آبدار موتیوں کی مانند چمک اٹھے۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے حکمت کو دیکھتے ہوئے کہا، آئے باجی، ابو ابھی مسجد گئے ہیں، مجھ سے کہے گئے تھے کہ آپ آتے ہوں گے۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے جلدی سے میلا دوپٹہ سر پر کھینچ لیا، لیکن میرے ہوش و حواس پر جو بےہودی طاری ہوئی تھی اس نے مجھے چند لمحات کے لیے دنیا سے غافل کر دیا تھا۔ میری زندگی کے تمام ابواب آپ کے سامنے ہیں۔ حسن و جمال کا تو ابھی تک میری زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں ہوا تھا۔ وقت نے مہلت ہی کہاں دی تھی، اس بارے میں سوچا تھا اور خود پر ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ بھلا مجھ جیسے انسانوں کے لیے زندگی کا یہ حسن کہاں ہے؟ میں تو خود اپنے مصائب کی زندگی کی تصویر ہوں، لیکن شاید یہ سب کچھ قدرتی ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی وبال بلائے جان بننا ہوتا ہے تو خود بخود سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ حکمت اپنا لایا ہوا سامان اٹھا کر اندر منتقل کر رہا تھا۔ لڑکی نے اسے اندر جانے کی جگہ دے دی تھی۔ میں دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد حکمت باہر آیا تو اس نے کہا، نادر، مدد کرو یار میری۔ ہاں، میں نے کہا اور سنبھل گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ابھی تک بجلیاں کڑک رہی تھی۔ لڑکی وہاں سے ہٹ گئی تھی لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے مجسم ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لاتعداد لڑکیوں میں سے ایک تھی، حسن و جمال کی ایک ایسی تصویر جسے ایک بار دیکھنے کے بعد شاید کبھی نہ بھولا جا سکے۔ لیکن مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ کچھ خاص نہیں نوعیت کی تھی۔ بہرحال پھر بھی اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی شاید مسجد میں باپ کو اطلاع دینے گئی تھی۔ تمام سامان گھر میں پہنچانے کے بعد ہم فارغ ہو گئے تو حکمت نے کہا، آؤ اندر مسجد میں چلے، مرشد وہی ہوں گے۔ میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ غالباً کوئی اندرونی دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن ہمیں باہر کی سمت سے ہی جانا تھا کیونکہ بہرحال یہ کسی کا گھر بھی تھا۔ ابھی ہم سیڑھیوں تک ہی پہنچے تھے کہ لڑکی مسجد کے بڑے دروازے سے نمودار ہوئی اور اس نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا، ابو کہتے ہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، آپ باہر ہی رکے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بہرحال حکمت رک گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اندرونی دروازے سے غالباً وہ صاحب اندر آئے تھے جنہیں حکمت مرشد کہتا تھا۔ ہم مکان کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے کہ لڑکی پھر نمودار ہوئی، آئے اندر آئے۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ بڑا سا کمرہ روشن تھا۔ اس میں ایک دروازہ تھا جس سے سامان ہم نے اندر پہنچایا تھا۔ کچھ اور بھی ہوگا اس مکان میں، لیکن ہم نے وہ نہیں دیکھا تھا۔ البتہ میں نے ان صاحب کو دیکھا۔ چھوٹی سی داڑھی تھی، دونوں پاؤں ٹہنوں کے پاس سے کٹے ہوئے تھے، سفید لباس میں ملبوس تھے، چہرہ نورانی تھا، ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ حکمت نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ میں نے بھی سلام کیا، لیکن میرے سلام کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں مجھ پر نگراں تھی اور وہ عجیب سی کیفیت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا، بیٹھیے آپ لوگ۔ حکمت میاں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہوں۔ گوہر بیٹی، مہمانوں کے لیے چائے بناؤ۔ انہوں نے آواز لگائی اور میں بے اختیار اندرونی دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بار بار یہ خواہش ابھر رہی تھی کہ لڑکی باہر آتی رہے۔ اب مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا۔ گوہر تھا اس کا نام۔ کیا ہی خوبصورت نام رکھا ہوا تھا۔ رکھنے والے نے اس کی شخصیت سے بالکل ہم آہنگ نام معلوم ہوتا تھا۔ مرشد، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ ہاں، اللہ کی عنایت ہے اور تمہارے راج میں جی رہے ہیں۔ یہ کون صاحب ہے؟ تعارف نہیں کرایا۔ نادر ہے اس کا نام۔ نادر؟ مرشد نے کسی قدر حیرانی سے کہا۔
اس کے لہجے کی حیرانی کو ہم دونوں نے محسوس کیا تھا۔ حکمت بول ہی اٹھا، آپ کو اس نام پر حیرت کیوں ہوئی ہے مرشد؟ نہیں، بس یوں ہی میں نے تو محسوس کیا ہے۔ ہاں، نادر میاں والد صاحب کا نام کیا تھا؟ انہوں نے سوال کیا اور میں چونک پڑا۔ پھر میں نے انہیں اپنے والد کا نام بتایا تو وہ آہستہ سے بولے، تعجب ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ الفاظ بڑبڑاہٹ میں کہے تھے، لیکن ہم نے سن لیا تھا۔ اب میرے بھی حیران ہونے کی باری تھی۔ میں نے کہا، حکمت نے مجھ سے آپ کا تعارف نہیں کرایا، بس مرشد کہہ کر پکارتا رہا۔ میرے دل میں شدید تجسس ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ جانوں۔ میاں، ایک بات کہیں آپ سے؟ مرشد اچانک بولے۔ جی فرمائیں۔ ہمارا نام وصال الدین ہے۔ حکمت، کیا تم نے اپنے دوست کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا مرشد کے آپ سے تعارف ہو جائے گا، تبھی بتاؤں گا۔ انہیں بھی پتہ نہیں تھا، بس پہلی تاریخ تھی آج، یہاں آنا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مرشد کے پاس چلنا ہے۔ خیر تو میاں، نادر بتایا تھا نا آپ نے اپنا نام؟ جی مرشد۔ نہیں، تم میں خدا کا واسطہ ہمیں مرشد نہ کہو، نام بتا دیا ہے ہم نے، اپنا نام وصال الدین ہے ہمارا نام۔ جی، تو جو کہیں گے اس کا برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں۔ کلمہ آتا ہے؟ انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ جی، کیوں؟ بسم اللہ کر کے ذرا سناؤ ہمیں، وہ بولے، اور میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سنا دیا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھا تو عجیب سی ہیجانی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ پھر انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ کسی برائی کا شکار ہو۔ میں سمجھا نہیں محترم، ذرا سا آگے آؤ، ہم تو معذور ہے، تمہیں ہی تکلیف دیں گے۔ آگے آؤ میاں، ذرا ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں آگے بڑھا اور وصال الدین کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ سامنے کرو۔ میں نے دونوں ہاتھ سامنے کیے تو انہوں نے میرا ایک ہاتھ پکڑا اور اسے ناک کے قریب لے جا کر دیر تک سونگھتے رہے۔ پھر دوسرا بھی سونگا اور افسوس بھرے انداز میں گردن ہلانے لگے۔ میں اور حکمت شدید حیران تھے کہ اب یہ واقعہ کیا ہے۔ تب انہوں نے کچھ دیر کے بعد کہا، ایک بات کہوں، بہت افسوس ہے، لیکن مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اس بات سے آگاہ کروں۔ جی وصال الدین صاحب، آپ کے اس عمل سے میں شدید حیران ہو گیا ہوں۔ کس بد نصیب نے زیادتی کر ڈالی ہے تمہارے ساتھ؟ تم سے تمہارا ایمان چھین لیا گیا ہے، تمہارے ذہن سے یہ سب کچھ نکال لیا ہے، اور اب سچی بات یہ ہے کہ بے شک تم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ گو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف تمہاری قوت ارادی ہے کہ تمہیں کلمہ شریف یاد رہ گیا، ورنہ تم سے تمہارا دین بھی چھینا جا چکا ہے۔ میں بالکل نہیں سمجھا وصال الدین صاحب، کاش ہم تمہیں اس وقت سمجھا سکتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے تم سے کہ تم آصف زدہ ہو، کوئی آصف تمہارے وجود سے چمٹ گیا ہے۔ دیکھو بیٹے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم پر اپنی علمیت کا راو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں مسجد میں آنے سے اس لیے روکا کہ ہمیں تمہارے بدن سے آسیب کی بو آ رہی تھی۔ میں دک سے رہ گیا، مجھے مونگا یاد آ گیا تھا، وہ جاب یاد آ گئے تھے جو میں نے پڑھے تھے، اور کمبخت راد لال کا گھر یاد آ گیا تھا جہاں میں نے ایک طویل وقت گزارا تھا۔ غور کرنے کی بات تو تھی، جبکہ پہلے غور نہیں کیا تھا، لیکن وصال الدین صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ دل کو ایک عجیب سے غم کا احساس ہوا۔ یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ مذہب سے کچھ گہرا تعلق نہیں رہا تھا، لیکن بہرطور ایک شناخت تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور سمجھتا آیا تھا، اور اس بات سے خوش بھی تھا۔ لیکن اب اچانک ہی یہ سب کچھ معلوم ہوا۔ وصال الدین صاحب کا چہرہ اب نرم پڑ گیا۔ اتنی دیر میں گوہر چائے بنا کر لے آئی۔ چائے کے برتن اس نے میرے سامنے رکھے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میری نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھی۔ وصال الدین صاحب کے عقب میں کھڑی وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نگاہ ملی تو اس کی آنکھیں جھک گئی۔ ایک عجیب سا انداز تھا۔ پھر وہ گردن جھکا کر واپس پلٹی اور اندرونی کمرے میں چلی گئی۔ وصال الدین صاحب نے کہا، حکمت میاں، مہمان کو چائے پیش کرو۔ حکمت نے میرے سامنے چائے رکھی اور وصال الدین صاحب نے بھی اپنی پیالی اٹھا لی۔ پھر بولے، مجھے احساس ہے کہ میں نے تم سے یہ سب کچھ کہہ دیا، لیکن میرا فرض بھی تھا، اور یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تم مکمل قلاش نہیں ہو، بلکہ باقی ہے
بہت کچھ باقی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب، میں نے کہا، اور وصال الدین صاحب نے فوراً ہی میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر بولے، تم کسی دن دوبارہ زحمت کر سکتے ہو، آپ حکم دیں گے تو ضرور حاضر ہوں گے۔ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں تمہیں، اگر برا نہ محسوس کرو۔ ارشاد۔ میں نے کہا، کسی مسجد میں کبھی داخل نہ ہونا، کسی مزار پر بے دھڑک نہ چلے جانا، ہر جگہ ایک حد ہوتی ہے۔ تم جس ذلت میں مبتلا ہو چکے ہو اس کے لیے ایک حد مقرر ہے، کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے بہتری کا کوئی راستہ نکالے، کیونکہ تم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس عذاب میں گرفتار نہیں کیا بلکہ کوئی انوکھی ہی بات ہوئی ہے۔ دیکھو میاں، ہم نہ کوئی درویش ہیں نہ عالم، ہاں اللہ کے نام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، صرف چند باتیں معلوم ہے کتابوں سے، انہی کی روشنی میں تم سے تمہاری کہانی سنیں گے اور اس کا حل نکالیں گے۔ میں کب حاضری دوں؟ میں نے کہا، یہ تو خانہ بے تکلف ہے، بس یہی ملا کرتے ہیں ہم، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ تو پھر میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں ایسا کرنا، ظہر کے بعد آ جانا، مغرب تک تھوڑا سا وقت مل جائے گا، اسی دوران گفتگو کر لیں گے۔ حکمت خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم اٹھے اور مولوی وصال الدین سے اجازت لی، باہر نکل آئے۔ حکمت بھی خاموش تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ٹیکسی ملی اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میرے دل پر غم کے سائے لرزاتے، نہ جانے کیوں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ حکمت بھی خاموش تھا۔ ٹیکسی راستہ طے کر رہی تھی۔ ہمارے یہ رہائش گاہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی، ابھی تو ہم اس کی صحیح لذت بھی نہیں اٹھا سکے تھے کہ میرے دل پر غم کے یہ ویرانے مسلط ہو گئے تھے۔ حکمت نے بھی راستے بھر کوئی بات نہیں کی تھی، کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا وہ۔ یہاں داخل ہونے کے بعد اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نادر کہ ہماری اپنی ایسی رہائش گاہ ہوگی اور ہم اپنے مکان کی حیثیت سے کسی مکان میں داخل ہوں گے۔ معاف کرنا میرے دوست، تم نے مجھے اپنے دل میں جو مقام دیا ہے اس کے تحت میرا دل چاہتا ہی نہیں کہ میں یہاں موجود کسی چیز کو غیر تصور کروں، حالانکہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہے، لیکن بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے بھی اپنا ہی کہوں۔ میں نے محبت بھری نگاہوں سے حکمت کو دیکھتے ہوئے کہا، ساری باتیں تم جانتے ہو حکمت، یوں سمجھ لو میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہے بھی تو وہ مجھ سے اس قدر دور ہو چکا ہے کہ اب اس کا تصور بھی میرے ذہن سے نکل چکا ہے۔ بچپن میں ماں کو چھوڑا تھا، 2 سوتیلے بہن بھائی تھے، انہیں بھی بھول گیا ہوں۔ اب نہ میں انہیں یاد ہوں گا اور نہ وہ مجھے یاد ہے، چنانچہ اس بڑی دنیا میں تنہا ہی سمجھو۔ تمہارا ساتھ جس طرح بھی ہوا، کم از کم تمہیں بھی اس کا احساس ہے کہ میرے خلوص میں پائیداری ہے۔ اس جگہ کو نہ میرا سمجھو نہ اپنا، بس یہ ہم دونوں کی تقدیر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال میں تو بہت خوش ہوں، سوچ رہا ہوں ایک دن پرانی بستی والوں کو اپنے اس گھر میں دعوت دوں، خاص طور سے خالہ رقیہ کو، بہت ہی مخلص خاتون ہے۔ خالہ رقیہ کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، ان کے خلوص کا جواب دینے کا صحیح وقت ابھی آیا ہے، کیوں نہیں؟ پھر ہم تمام ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بڑے کمرے میں آ بیٹھے۔ حکمت نے کہا، ہم یہاں کوئی ملازمہ بھی رکھ سکتے ہیں، مناسب تنخواہ دیں گے، گھر کے کام کاج، کھانا پکانا، صفائی وغیرہ کے لیے یہ اشد ضروری ہے، کیا خیال ہے؟ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، نہ صرف ایک ملازمہ بلکہ ایک باہر کے کام کے لیے آدمی بھی چاہیے۔ بڑے آدمی ہو گئے ہیں یار ہم تو، ورنہ اس سے پہلے تو حقیقت یہ ہے کہ خود ہی کسی گھر میں ملازمت کے قابل تھے۔ حکمت نے ہنس کر کہا اور میں بھی مسکرانے لگا۔ حکمت بولا، مگر یہ نہ سمجھنا دوست کہ سارا بار تم ہی پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہماری آمدنی کا جو ذریعہ ہے اگر کسی وقت بند ہو جائے تو پھر تم مجھے اجازت دے دینا، سارے کام ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ حکمت، تم نے وصال الدین صاحب کے الفاظ کے بارے میں سوچا؟ میں نے کہا اور حکمت ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ صاف گوئی سے کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، تمہاری کسی بات کا میں برا نہیں مانوں گا۔ میری اپنی زندگی کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں کوئی نیک نفس انسان ہوں؟ میں نے بھی تو گناہوں میں ہی اپنی زندگی بسر کی ہے، تم سے بھی
اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجبوری کا نتیجہ ہوگی۔ بتا سکو گے کہ وصال الدین صاحب کون ہے؟ ایک سیدھے سادے انسان، گوہر ان کی بیٹی ہے، اس کے سوا دنیا میں ان کا اور کوئی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساری عمر انہوں نے اسی مسجد میں بسر کی ہے، بلکہ مسجد کی تعمیر ہی انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات سے کرائی ہے، اور بس اب اس میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اپاہج کیسے ہوئے؟ میں نے سوال کیا اور حکمت کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، میری وجہ سے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حکمت کے چہرے پر افسردگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، ہاں میری وجہ سے، مگر کیسے؟ وہ ایک فٹ پاتھ پر جا رہے تھے، میں قلاش تھا، جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، بھوک لگ رہی تھی، مجھے ان کی جیب میں کچھ رقم محسوس ہوئی، میں نے بہرحال ان کی جیب سے وہ رقم نکال لی، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ وہ بیچارے ہاتھ اٹھا کر میری جانب دوڑے اور میں نے سڑک عبور کر لی۔ وہ خود بھی میرے پیچھے بھاگے اور ایک ٹرک کی زد میں آ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ بہرحال یہ ہو تو گیا تھا، لیکن میرا دل خون ہو گیا، اور اس کے بعد تم یوں سمجھ لو کہ میں نے انہیں اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ ان بیچارے کو آج تک نہیں معلوم کہ وہ بدنصیب میں تھا جو ان کے اپاہج ہونے کا باعث بنا۔ وہ میرے شکل و صورت نہیں دیکھ پائے تھے۔ ایک عجیب سا مسئلہ تھا۔ اس وقت جو رقم ان کی جیب میں تھی وہ ان کے لیے از حد ضروری تھی، کیونکہ وہ مسجد کا چندہ تھا جسے وہ کسی قیمت پر نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے انہیں خود ہی اسپتال پہنچایا، اور اس وقت تک ان کی ذمہ داری کرتا رہا جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو گئے، لیکن ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی اور وہ نہ چل سکے، چنانچہ بیچارے اپاہج ہو گئے۔ میں انہیں گھر لے آیا۔ گوہر کو میں نے پہلی بار دیکھا اور اسے اپنا بہن بنا لیا، اور اس کے بعد آج تک جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑتا ہے کرتا ہوں۔ پہلی تاریخ کو ان کے یہاں راشن پہنچانا میرا فرض ہے، اور وہ بھی مجھے بیٹوں کی ہی طرح سمجھتے ہیں۔ گوہر مجھے بھائی جان کہتی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے ایک اور بہن دے دی مجھے، جس کا فرض میں اپنے کاندھوں پر محسوس کرتا ہوں۔ میں آج تک اپنے گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکا۔ اس دن کے بعد سے یقین کرو نادر، اتنا میں نے ضرور کیا ہے کہ کبھی کسی نادار کی جیب پر ہاتھ نہیں ڈالا، چاہے کتنی ہی اشد ضرورت کیوں نہ ہو۔ کام تو میرا ضرور جاری ہے، لیکن ایسے لوگوں کو تاڑتا ہوں جو بھرپور محسوس ہوتے ہیں، اور ان سے یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی رقم کے لیے آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے دوڑے۔ بہرحال اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں، ثواب نہیں سمجھتا، لیکن گناہوں کی اس دلدل سے اپنے احساسات کی وجہ سے کبھی نہیں نکل پایا، اور کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا مجھے۔ نادر، شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ تم نے جب سے مجھے سنبھالا دیا ہے اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں نے اپنے دل کو بہت ہلکا محسوس کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب بھی ہم جائز ذرائع سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن جیب تراشی ایک برا عمل تھا۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ میں خاموشی سے اس کہانی کے تاثر میں ڈوبا رہا۔ پھر حکمت علی کی بھی ہمت بڑھی اور اس نے کہا، مگر تمہارے بارے میں وصال الدین صاحب کے جو الفاظ ہیں مجھے بہت عجیب لگے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے نادر؟ یہ سب کیا ہے؟